نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ جی ہم پڑھ چکے ہیں دعا نمبر 13 تک، جو کہ سید الاستغفار ہے۔ ہمارے پاس احادیث تھیں جو ہم نے ابھی تک نہیں پڑھی ہیں دعا نمبر 11 سے۔ پہلے ہم احادیث کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ آپ صفحہ نمبر کھولیں گے اپنی کتاب کا 71، پیج نمبر 71، جس میں دعا نمبر 10، 11 اور 12 اور 13 اس کی جو احادیث ہیں وہ ہم نے نہیں پڑھی تھی، تو 11 اور 10 اس کی ایک ہی ساتھ حدیث ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے کھول لیا سب نے پیج نمبر 71؟ چلیں حدیث سنیں گے سب غور سے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا، اے ابا جان، میں آپ کو ہر صبح یہ دعا مانگتے سنتا ہوں، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے اللہ میرے بدن میں مجھے عافیت دے، اے اللہ میرے کانوں میں مجھے عافیت دے، اے اللہ میری آنکھوں میں مجھے عافیت دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ اس کو 3 مرتبہ صبح پڑھتے ہیں اور 3 مرتبہ شام کو۔ تو وہ کہنے لگے، بے شک میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے، بس میں سنت پر عمل کرنے سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ اور ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتے ہیں اور ان کی سنتوں سے بھی، تو پھر ہم بھی اس دعا کو اپنی روٹین میں شامل کریں گے۔ اگلا حصہ ہے، بے شک میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے، پس میں سنت پر عمل کرنے سے محبت کرتا ہوں۔ عباس بن عبد العظیم سند کے ایک راوی ہیں، انہوں نے اپنی روایت میں کہا ہے، اور آپ یہ دعا بھی پڑھتے ہیں، یعنی وہ خود دوبارہ سے اپنے والد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ دعا بھی پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ اے اللہ یقیناً میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر اور فقر و فاقہ سے، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ یہ دعا صبح کو 3 مرتبہ پڑھتے ہیں اور شام کو 3 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، بس میں سنت پر عمل کرنے سے محبت کرتا ہوں۔ ان کو دوسری کوئی بات یاد نہیں تھی، صرف کیا یاد تھی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور میں سنت پر عمل کرنے سے محبت کرتا ہوں۔ اس میں یہ بات تو ہے ہی، دوسری بات کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو کتنا غور سے دیکھتا ہے صبح و شام۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے والدین کو کہ وہ کیا دعا مانگتے ہیں لازمی، کہ انہوں نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ آپ یہ دعا لازمی مانگتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے ہمارے والدین کیا مانگتے ہیں، شاید ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے پیرنٹس کی فیوریٹ چیز کیا ہے نا؟ انہیں یہ پتہ ہے کہ ہم کیا کھانا پسند کرتے ہیں، کیا پہننا پسند کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین پر جس طرح وہ ہمیں دیکھتے ہیں نا، ہمیں بھی انہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ کس دعا کو زیادہ مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسے سنن ابی داود نے روایت کیا ہے۔ اگلی دعا جو ہم نے پڑھی تھی اس کی حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا۔ حضرت فاطمہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی۔ ان سے کہہ رہے ہیں، میری وصیت سننے کے بعد تمہیں کیا چیز روکتی ہے کہ تم صبح و شام یہ کہو؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے طور پر یہ دعا اپنی بیٹی کو سکھائی تھی اور بار بار یاد دلاتے تھے کہ آپ یہ دعا ضرور پڑھا کریں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتا ہوں کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے اور پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو یہ کہہ رہے ہیں، تو ہمیں کتنی ضرورت ہوگی اس دعا کی۔ تو یہ جو احادیث ہیں نا ہمیں بتاتی ہیں اس دعا کا فائدہ کہ دعا کیوں پڑھنی ہے
اور کتنی ضروری ہے ہمارے لیے. تو احادیث کے بغیر میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ آپ احادیث جا کے گھر پر پڑھیں، لیکن جب ہم اجتماعی طور پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک تو ہمیں یاد رہتی ہیں، دوسرا یہ کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے. صحیح. اگلا بھی ہم نے جو استغفار ہے وہ پڑھا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا یہ سید الاستغفار ہے. تمام استغفار کے جتنے بھی ورژنز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں اس میں سے سب سے لیڈ کرتا ہوا یہ ہے. تو سید الاستغفار ہے جس کے بارے میں حدیث آتی ہے. سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے عمدہ استغفار یہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں. میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر برائی سے جو میں نے کی. میں اپنے اوپر تیری عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، بس مجھے بخش دے، یقیناً تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے صبح ان کو کہہ لیا اور اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنت والوں میں سے ہے. اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنت والوں میں سے ہے. اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. کتنا چھوٹا سا کام لیکن شیطان روکے گا اس کام سے، کیونکہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے. کیونکہ ایک مومن اپنے ہر سانس کا اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ کہاں جائے، اس کا مقام جنت ہو. بظاہر ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے اتنا آسان کام، اب یہ تو میں کبھی نہیں چھوڑوں گی. لیکن اس میں سب سے پہلے جب جیسے ہی ہمارے کانوں میں یہ آواز گئی تو ہمارے شیطان کے کان کھڑے ہو گئے. تو ہمیں اس سے زیادہ مضبوط بننا ہے. وہ دکھائی نہیں دیتا، وہ سنائی نہیں دیتا شیطان، لیکن وہ ہماری ایکٹیویٹیز کو جانتا ہے اچھی طرح. تو اس کو مات دینی ہے اس سے پہلے کہ وہ ہمیں مات دے دے، یعنی اس کو ہمیں شکست دینی ہے اس دعا کو پڑھ کے بس. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے میں نے کہا تھا یہ آپ کو لازمی طور پہ یاد ہونا چاہیے. ایک مرتبہ آپ مجھے سب مل کر یہ پڑھ کر سنا دیں کہ آپ کو درست طریقے سے پڑھنا آیا ہے یا نہیں سید الاستغفار. اگر نہیں آیا تو میں آپ کو دوبارہ سے پڑھا دوں. تو پازز لگائے ہیں آپ نے، میں نے آپ کو دوبارہ بھی بتائے تھے اس کے پازز، تو امید ہے کہ سب نے لگائے ہوں گے اور سب بلند آواز سے پڑھیں گے اس یقین کے ساتھ. حدیث میں کیا لفظ ہیں؟ یقین کے ساتھ پڑھنا. اور صبح کا وقت ہے ابھی، تو اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اس دعا کو ہماری عادت میں بھی شامل کریں اور پورا ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ سکھائے ہیں، جو حدیث بتائی ہے، اس پہ یقین ہے. چلیں پڑھیں. مجھے آواز سب کی نہیں آ رہی، سب بلند آواز سے پڑھیں گے. پھر سے پڑھیں. پھر سے پڑھیں گے فاغفر لی انہ لا. ٹھیک ہے، سیدھا پیش ہے، الٹا پیش نہیں ہے یہاں پر. انہ کو لمبا نہیں کریں گے. پھر سے پڑھیں گے فاغفر لی. بیٹا آپ نے نشان لگائیں.
بارک اللہ فیکم. یہ یاد کس کس نے کر لیا ہے؟ ٹھیک ہے، بارک اللہ. اور کون یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے اب تک؟ الحمدللہ. اور جس نے ابھی تک شروع نہیں کیا یاد کرنا تو وہ بھی کریں گے تاکہ سب کو یہ یاد ہو جائے. اور لازمی طور پر جیسے ہی ہم صبح کے نماز اور ذکر و اذکار کے بعد فارغ ہوں تو بلکہ ذکر و اذکار میں یہ ہم کر سکیں نماز کے بعد. چلیں اگلا حصہ انشاءاللہ شروع کریں گے. دعا نمبر 14. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. أسألك العافية في الدنيا والآخرة. أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية. أسألك العفو والعافية. أسألك العفو والعافية. في ديني ودنياي وأهلي ومالي. في ديني ودنياي وأهلي ومالي. دینی یا مدار ہے کہ یا ساکن ہے نا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا کو مکمل ادا کریں گے. دینی اور اہلی اور ومالی. دوبارہ سے پڑھا رہی ہوں. فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. اللهم استر عوراتي. اللهم استر عوراتي. اللهم استر عوراتي. اللهم استر عوراتي. وآمن روعاتي. وآمن روعاتي. اس کو ایک ساتھ پڑھیں گے. اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی. میں پڑھا دوں گی آپ کو. ابھی آپ کو توڑ کر اس لیے پڑھایا تاکہ آپ کو پڑھنا آ جائے. تو آپ فائنل اس کا جو پاز لگائیں گے وہ ایک ساتھ ہی لگائیں گے جو اب میں آپ کو پڑھا رہی ہوں. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي. من بين يدي ومن خلفي. من بين يدي ومن خلفي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي. وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وعن يميني وعن شمالي
وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي أن أغتال من تحتي. اس دعا کو صبح شام ایک مرتبہ پڑھا جائے گا. اس کا ترجمہ دیکھیے. اے اللہ، بے شک میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتا ہوں. اے اللہ، بے شک میں آپ سے درگزر کا اور اپنے دین، دنیا، اہل اور مال میں عافیت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ، میرے عیب ڈھانپ دے اور مجھے خوف سے امن عطا فرما. اے اللہ، میری حفاظت فرما، میرے سامنے سے اور میرے پیچھے سے اور میرے دائیں اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیری عظمت کے ذریعے اس سے کہ میں نیچے سے ہلاک کیا جاؤں. یعنی ہر طرف سے اپنی حفاظت کی دعا کی جا رہی ہے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے دین، دنیا، اہل و عیال، مال، غرض ہر چیز جو ہماری اپنی ذات سے جڑی ہے ان سب کی عافیت مانگی جا رہی ہے. ہم چاہتے ہیں نا ہماری ہر چیز عافیت میں رہے. اور جس کے سپرد کر دی گئی یا جس سے عافیت مانگ لی گئی وہ ذات کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو واقعی جیسے ہم مانگیں گے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے گا. چلیں اس دعا کو آپ پڑھ کے سنائیں. مشکل دعا ہے، اس میں کچھ الفاظ جیسے اللہم استر عوراتی، ٹھیک ہے، یہ والا حصہ آمر روعاتی. اس کے علاوہ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی، اور آخری حصہ واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. بلند آواز سے پڑھیں گے تاکہ مجھے اندازہ ہو، اگر کسی کو نہیں آتا تو میں دوبارہ پڑھا دوں گی. جی. پھر سے پڑھیں گے اللہم استر عوراتی. یہ یا مدہ مکمل ادا کرنا ہے. دوبارہ سے پڑھیں گے اللہم استر دوبارہ سے پڑھیں گے اللہم احفظنی. وہ ہے یہ، ٹھیک ہے، ذال نہیں ہے، باریک نہیں پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. پھر سے پڑھیے اچھا. یہ اعوذ ہے، حمزہ اور عین ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی آواز میں فرق ہونا چاہیے. آخری حصہ میں آپ کو پڑھاتی ہوں، دوبارہ غور سے سنیں گے اور پھر آپ مجھے پڑھ کر سنائیں گے. وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. گڈ، ایکسیلنٹ، بارک اللہ فیکم. اس کو نشان لگائیے تاکہ دوبارہ یہ غلطی نہ ہے. اس کی حدیث دعا نمبر 14 پیج نمبر 72. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دعائیں پڑھنا ترک نہیں فرماتے تھے. یہ والی جو دعا ہے ہم نے ابھی سیکھی ہے، اس کو پڑھنا ترک نہیں فرماتے تھے، اور آخر تک اس دعا کا اختتام ہے. اسے سنن ابی داود نے روایت کیا ہے. تو ہمیں بھی سنت پر عمل کرنا ہے اور اس دعا کو پڑھنا ترک نہیں کرنا. صحیح، دعاؤں کو آپ بار بار پڑھتے رہیں گے تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں. دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کلاس کا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. الہی آمین.